میری دھڑکنیں مسل دی آپ نے. میں تو ابھی معصوم بچی ہوں. چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جب چاہے مجھے دھرتے اور جب چاہے استعمال کرے. آپ کا بچہ ابھی چھوٹا ہے. میں صرف اس کے لیے یہاں آئی ہوں. فیڈ کروانے والا کام میں نہیں کر سکتی. آپ ڈبے کا دودھ ہی استعمال کروائے. میں احسن کو سنبھالوں گی. اپنے عاشق کو بھول جاؤ. وہ ایک ملازم ہے, میں پیسے والا ہوں. دیکھیں مسٹر, میں ہادی کو نہیں بھول سکتی. ہم دونوں راتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ. شاویز بیٹا, میں تو تم سے پہلے ہی کہتی تھی کہ تم دوسری شادی کر لو. اتنا معصوم سا بچہ ماں کے بغیر کیسے رہے گا؟ ساجدہ بیگم بھانجے کو مشورہ دے رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ وہ یہ مشورہ بالکل بھی نہیں مانے گا. وہ ایک مرتبہ دھوکہ کھا چکا تھا. مزید دھوکہ کھانے کی اس میں ہمت اور طاقت نہیں رہی تھی. خالہ جان, آپ نے ایک مرتبہ پہلے بھی مجھ سے شادی کی بات کی تھی اور میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا. میرے خیال میں آپ کو دوبارہ مجھ سے بات نہیں کرنی چاہیے. وہ بے انتہا غصے میں آ گیا تھا. اسے اب عورت ناب سے ہی نفرت تھی. وہ کسی بھی نئی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے معصوم سے بیٹے کو اکیلا ہی سنبھالے گا, لیکن اب اس سے یہ سب سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا. وہ آفس جاتا اور جب واپس آتا تو بچے نے رو رو کر برا حال کیا ہوتا. ملازمہ بھی اسے نہیں سنبھال پا رہی تھی. واقعی میں اسے ماں کی ضرورت تھی, لیکن وہ اپنے بیٹے کو ماں نہیں دینا چاہتا تھا. وہ اپنا دل ایک مرتبہ پھر سے توڑوانا نہیں چاہتا تھا. بیٹا, مجھے یاد ہے تم نے اسی دن ہی مجھ سے کہا تھا جس دن تمہاری دنیا بکھر گئی تھی. لیکن میری جان, میری بات کو سمجھو. اس معصوم کی کیا غلطی ہے؟ اس کو ماں کی ضرورت ہے. اگر اسے ماں نہ ملی تو شاید یہ زندہ نہ رہ پائے. یہ بہت ہی کم عمر ہے. جیسے ہی ساجدہ بیگم نے یہ کہا تو وہ بے بسی کے ساتھ ان کی طرف دیکھنے لگا. وہ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر اس کا ساتھ دے. وہ اس کا خون تھا. وہ اسے یوں مرنے نہیں دینا چاہتا تھا. لیکن اس کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس چیز کو اب دوبارہ اپنے گھر میں نہیں لا سکتا تھا. بھلے ہی اسی چیز سے ہی اسے یہ نعمت ملی تھی, لیکن اسی چیز سے اسے زندگی کے وہ دکھ بھی تو ملے تھے جو اس نے کبھی سوچے نہیں تھے. وہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالہ کی بات سچ ہو گئی اور یہ معصوم زندہ نہ رہ پایا تو کیا ہوگا. جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تو اس کا دماغ پھٹنے لگا. وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں اپنے بچے کو سنبھال لوں گا. خالہ آپ چھوڑے ان سب باتوں کو. میں اپنے احسن کو خود ہی سنبھال لوں گا. بھلے میں آفس چھوڑ دوں گا, ورکرز کام کر لیں گے. میں خود گھر پر رہ کر اپنے بچے کو سنبھال لوں گا. میں اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دوں گا. دیکھیے گا, یہ بہت جلد بڑا ہو جائے گا. چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر جب شاویز خانزادہ نے کہا تو ساجدہ بیگم بھی خاموش ہو گئی. چلو بیٹا, جیسے تمہاری مرضی. میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں. بس اسی لیے ہی تمہیں مشورہ دینے کے لیے آتی ہوں. اگر تمہیں میری باتیں بری لگی تو میری طرف سے معذرت. ساجدہ بیگم یہ کہتے ساتھ ہی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی. خالہ جان, آپ کہاں جا رہی ہے؟ شاویز نے احسن کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا اور اسے گود میں اٹھائے ہوئے ہی کھڑا ہو گیا تھا. بیٹا, میرا یہاں پر اب دل نہیں لگتا. نہ میری بہن رہی ہے اور نہ ہی کوئی عورت جس کے ساتھ میں بات چیت کر کے وقت گزاروں. پہلے تو تمہاری بیوی ہوتی تھی تو میں اس کے ساتھ وقت گزار لیتی تھی. بیٹا, اب میرا یہاں پر آنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں تو بس ویسے ہی تمہاری محبت میں کھچی چلی آتی ہوں, ورنہ میرا یہاں پر آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. ساجدہ بیگم ٹوٹے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی. وہ کتنے دنوں سے اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ دوسری شادی کر لے, بھلے دل کا رشتہ قائم نہ کرے, لیکن بچے کے لیے ایک ماں لے آئے. مگر ایک وہ تھا جو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. خالہ جان, آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ کیا میری بیوی کا آپ سے مجھ سے زیادہ رشتہ تھا؟ کیا وہ آپ کی کچھ لگتی تھی جو آپ اس سے باتیں کرتی تھی اور مجھ سے نہیں کرنا چاہتی؟ وہ غم کی شدت میں بول رہا تھا. اسے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اب اس کی خالہ بھی اسے یوں باتیں سنوا کر جا رہی ہے. ایک یہی مخلص رشتہ تو اس کے پاس باقی رہ گیا تھا اور کوئی رشتہ تو اس کے پاس باقی نہیں رہا تھا. نہیں بیٹا, ایسی بات نہیں ہے. بس مردوں کی اپنی باتیں ہوتی ہے اور خواتین کی اپنی. اب دیکھو نا, اگر تمہاری جگہ پر تمہاری ماں ہوتی تو میں اسے بھی یہی کہتی کہ وہ تمہاری دوسری شادی کروا دے اور وہ میری بات مان لیتی.
لیکن میں کیا کروں؟ میری بہن اب زندہ نہیں رہی. تمہاری مرضی کہ تم میری بات مانو یا نہ مانو. اچھا بیٹا تم ناراض نہ ہونا، میں ویسے ہی گھر جانا چاہ رہی تھی. بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. یہ کہتے ساتھ ہی ساجدہ بیگم ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی اور وہ وہیں پر کڑا رہ گیا. وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس کی خالہ کیوں یہ سب چاہتی ہے. وہ ایک مرتبہ اپنی زندگی برباد کر چکا تھا. اب دوبارہ اس میں یہ ہمت نہیں تھی. وہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے سیڑھیاں چلتے ہوئے اوپر اپنے کمرے میں پہنچ گیا. رات کا وقت تھا. اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا. بس بیٹے کو ہی فیڈر میں دودھ دیے جا رہا تھا. اس کا دماغ پٹ رہا تھا. سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اب یہ زندگی کیسے چلے گی. وہ کہہ تو دیتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو خود ہی سنبھالے گا، لیکن اب اسے یہ سب مشکل لگ رہا تھا. حالانکہ احسن کی ماں کو گئے ہوئے بھی 4 سے 5 مہینے ہی ہوئے تھے. وہ اتنا زیادہ زچ ہو گیا تھا. وہ ایک معصوم بچے کو کیسے سنبھال سکتا تھا؟ چاہے وہ جتنا بھی خیال رکھتا تھا تو وہ ایک مرد ہی، اور مرد کیسے اولادوں کو سنبھال سکتے ہیں؟ عورت ہی بہترین طریقے سے اولادوں کو سنبھال سکتی ہے. اور اب اس کی عورت اس کے پاس نہیں رہی تھی. اس کا دماغ پٹ رہا تھا. پھر اس نے بیٹے کو بستر پر سلا دیا اور کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا. اس کے ذہن میں خالہ کی باتیں بھی گونج رہی تھی اور دوسری طرف اپنی محبت کا چہرہ بھی جگمگا رہا تھا. اچانک سے وہ ماضی کی یادوں میں کھو گیا. شاہویز کہاں پر ہے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں. وہ آفس میں بیٹا کام کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کی کال آئی جو اسے گھر پر بلا رہی تھی. ارے میری جان، میں بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں. میں جانتا ہوں آج ہمارا باہر جانے کا پلان تھا. بس تم مجھے 5 منٹ دو. 5 منٹ کے اندر اندر میں گھر پر ہوں گا. اس نے پیار بھرے لہجے میں اپنی بیوی سے کہا. لیکن نیلم کے چہرے پر اداسی چھا گئی. شاہویز آپ ہر وقت ایسے کرتے ہیں. میں جانتی ہوں آپ کو بھول گیا تھا. اب میری ہی کال پر آپ کو یاد آیا ہے. آپ کب سدھریں گے؟ وہ شکوہ کن لہجے میں بولی تو دوسری طرف سے شاہویز کہا لگا کر رہ گیا. میری جان، میں سدھر چکا ہوں. جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا. میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ تم تھوڑا سا انتظار کر لو. میں ابھی آ رہا ہوں. بس میں آفس سے باہر نکل رہا ہوں. اس نے ایسے ہی کہہ دیا تھا حالانکہ وہ آفس کے اندر بیٹھا تھا. کال کٹ کرنے کے بعد فوراً ہی اس نے گاڑی نکالی اور آفس سے باہر نکل آیا. اسے یہ بات بھولی نہیں تھی کہ آج ان لوگوں نے باہر ڈنر کے لیے جانا ہے، لیکن کام ہی اتنا تھا کہ وہ آفس سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا. دراصل آج اس کے آفس میں کوئی نیا پروجیکٹ شروع ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا آفس میں رہنا بہت ضروری تھا. لیکن اب وہ اپنی محبت کو یوں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے فوراً ہی گھر پہنچ گیا. 10 منٹ کے اندر ہی وہ گھر کے اندر تھا. نیلم بلیک کلر کے ڈریس میں ملبوس ڈرائنگ روم میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی. اسے دیکھ کر نیلم نے چہرے پر مصنوعی ناراضگی سجا لی اور دوسری طرف دیکھنے لگی. وہ بڑے پیار سے اس کا نام پکارتے ہوئے ڈرائنگ روم تک آیا اور اسے بیٹھا دیکھ مسکرانے لگا. وہ اب اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا. کیا ہوا میری جان، ناراض ہے؟ اس نے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر چہرہ اپنی طرف پھیرا تو نیلم اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. ہاں میں ناراض ہوں اور اب میں نہیں ماننے والی. میں ہر وقت آپ کی باتوں میں آ جاتی ہوں، لیکن آج میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گی. آپ مجھے محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتے تو اب میں بھی آپ سے محبت نہیں کروں گی. یہ کہتے ساتھ ہی وہ نروٹے انداز میں ایک مرتبہ پھر سے رخ دوسری طرف پھیر گئی. جانے من، جتنی میں تم سے محبت کرتا ہوں اتنی تمہیں کوئی بھی محبت نہیں دے سکتا. بس کام میں تھوڑا مصروف ہو گیا تھا. اگر کام نہ کروں تو پھر آپ کی خواہشات کیسے پوری کروں گا؟ اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا. تو نیلم بھی مسکرانے لگی. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. اور ہاں، جو میں نے پچھلے ہفتے برانڈ کا ایک ڈریس دیکھا تھا اس کی پیمنٹ آپ نے کر دی ہے نا؟ وہ مجھے کل اپنی دوست کی بارات میں پہننا ہے. جی میری جان، وہ آرڈر ہو گیا ہے اور تھوڑی دیر میں ڈیلیور بھی ہو جائے گا. آپ فکر نہ کریں. بلکہ آپ آئے، چلتے ہیں. اب میں تیار بھی نہیں ہوتا. میری جان کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. وہ بار بار اسے مسکے لگا رہا تھا تاکہ اس کا غصہ کم ہو جائے. اور نیلم بھی اس کے پیار میں ایک مرتبہ پھر سے آ گئی تھی اور ساری ناراضگی بھلا بیٹھی. وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر باہر کی طرف جا رہے تھے. ان کی شادی کو 1.5 ماہ ہو چکا تھا، لیکن ان کے پیار کی شدت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا شاہویز تو اس کا مزید دیوانہ ہوتا جا رہا تھا.
وہ جب تک اسے نہیں دیکھ لیتا تھا اس کی صبح نہیں ہوتی تھی، اور رات کو سونے سے پہلے بھی اگر وہ اس کا دیدار نہ کرتا تو اس کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی کے قریب لے آیا اور اسے اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ہی بٹھا دیا۔ نیلم اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی اور وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر تھا اور دوسرا ہاتھ اپنی محبوبہ کے چہرے پر۔ وہ دونوں بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے، اور آخر کار وہ 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچ گئے۔ وہاں پر جا کر نیلم کی پسند کا فوڈ آرڈر کیا گیا، اور پھر ان دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور گھر کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں ایک گجرے والا لڑکا گجرے بیچ رہا تھا کہ شاویز نے گاڑی روک دی تھی۔ نہیں شاویز، مجھے گجری نہیں چاہیے، بس آپ گھر چلے، میں بہت زیادہ تک گئی ہوں۔ وہ جو باہر آنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی اب گھر جانے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی، لیکن شاویز نے اس کی ایک نہ سنی اور گاڑی روک دی۔ اس نے 2 گجرے لیے اور بڑے پیار سے نیلم کے ہاتھوں میں پہنا دیے، اور پھر اس کی باہوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ نیلم کو اس کی دھڑکنیں محسوس ہو رہی تھی۔ اب چلے، آپ کی خواہش پوری ہو گئی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، تو وہ مسکرانے لگا۔ ہاں اب ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی ہر وقت بن سور کر رہے، اور تمہیں پتہ تو ہے مجھے پھول کتنے پسند ہے۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، اچھا چھوڑ لینا، ابھی ہم گھر نہیں پہنچے، بس گھر چلے، گھر جا کر دیکھیں گے۔ جیسے ہی نیلم نے شرماتے ہوئے یہ کہا تو وہ شرارت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اگر گھر جا کر دیکھنا ہے تو میں ابھی کے ابھی تمہیں گھر پہنچاتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جلدی جلدی گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ نیلم مسکرائے جا رہی تھی۔ اب بھی نیلم کا سر اس کے کندھے پر تھا، جس کی وجہ سے شاویز کو بہت زیادہ سرور محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کار 15-20 منٹ کے اندر ہی وہ گھر پہنچ گئے۔ چوکیدار نے گاڑی کی آواز سن کر گیٹ کھولا تو وہ گاڑی اندر لے گیا۔ نیلم اترنے لگی تو اس نے نیلم کو روک دیا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ اتر کر آیا اور دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور ہاتھ بڑھا کر اسے باہر نکالا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر کی طرف لے جا رہا تھا، اور پھر وہ ڈرائنگ روم کے اندر پہنچ گئے۔ نیلم وہی صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ یار میرا کافی پینے کو دل کر رہا ہے۔ جیسے ہی نیلم نے یہ کہا تو شاویز شکوہ کن نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یار میں نے تمہیں اس وقت کہا بھی تھا کہ اگر کچھ اور چاہیے تو بتا دو، مگر تم نے کہا تھا کہ تمہیں کسی چیز کی طلب نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ اسے کافی بنانے کا کہے گی، وہ بھی تکا ہوا تھا، اسی لیے یہ ایسی بات کر رہا تھا، ورنہ اس کے لیے تو اس کی جان بھی حاضر تھی۔ وہ اٹھی اور اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ہاں تو آپ کس دن کام آئیں گے؟ کیا آپ میرے لیے کافی نہیں بنائیں گے؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولی تو وہ فوراً سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ نہیں میری جان، میں آپ کے لیے ضرور کافی بناؤں گا، بلکہ ابھی بنا کر لاتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں آپ بھی ساتھ چلے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو نیلم بھی اس کے ساتھ ہو گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے کچن کی طرف لے آیا اور پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر سلپ پر بٹھا دیا اور خود کافی بنانے لگا۔ کافی بناتے بناتے وہ نیلم کے پاس آ کر باتیں بھی کرنے لگتا اور پھر کافی بنانے لگتا۔ یہ وقت بڑا ہی حسین تھا اور شاویز چاہ رہا تھا کہ یہ وقت کبھی بھی ختم نہ ہو۔ پھر کافی بنانے کے بعد اس نے ایک مگ نیلم کے حوالے کیا اور دوسرا مگ خود اٹھا کر سلپ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ نیلم نے مگ کو لبوں سے لگایا تو وہ بڑے اشتیاق کے ساتھ اسے دیکھنے لگا، اور پھر جب اس نے 2-3 گھونٹ لے لیے تو شاویز نے اس کا مگ خود پکڑ لیا اور اپنا مگ اسے دے دیا۔ نیلم سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ہاں اس میں کیا بات ہے؟ میں اپنی محبت کا جھوٹا پینا چاہتا ہوں۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے پیار بڑھتا ہے، کیا تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے؟ وہ شرارت کے ساتھ مسکرا کر بولا تو نیلم کہکہا لگا کر ہنسنے لگی۔ تم اب تک ان دقیانوسی باتوں پر یقین رکھتے ہو؟ مجھے تو ان باتوں پر کوئی یقین نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ آخر میں میٹھے لہجے میں بولی تو شاویز کو ایسا لگا کہ اس کا دل بہت بڑا ہو گیا ہے۔ وہ جب بھی پیار بھرے لہجے میں اسے کوئی بات کہتی تو شاویز کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا، اور پھر آخر کار کافی پینے کے بعد وہ دونوں اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ نیلم باتھ روم میں چینج کرنے کے لیے چلی گئی تھی اور وہ بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر کے آئی۔ وہ ریڈ کلر کے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ ریڈ کلر اسے بہت زیادہ پسند تھا اور نائٹ سوٹ میں تو وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔
وہ اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب اس کی باہوں میں آئے، لیکن وہ اس کے پاس نہ آئی اور اپنی طرف کا لیمپ آف کر کے بٹ پر سو گئی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی طرف کا لیمپ آف نہیں کیا بلکہ نیلم کی طرف بڑھا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ یار، میں بہت زیادہ تکی ہوئی ہوں، اب میرا سونے کو دل کر رہا ہے، نیلم نے خمار آلود لہجے میں کہا تو وہ اس سے شکایت کرنے لگا۔ نیلم، کیا مسئلہ ہے یار؟ میرا دل کر رہا ہے نا، وہ اسے اپنی باہوں میں سموتے ہوئے بولا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ان کی زندگی کی ایک اور حسین رات کی شروعات ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آیا تو وہ اسی کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا جس میں اس نے نیلم کے ساتھ اپنی زندگی کے 15 ماہ گزارے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی اور بیٹے کی آواز پر وہ ہوش میں واپس آ چکا تھا۔ احسان پھر سے رونے لگا تھا۔ ابھی تو اس نے اسے بڑی مشکل سے دودھ پلا کر سلایا تھا اور اب وہ پھر سے رونے لگا تھا۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور ادھر سے ادھر چلنے لگا تو تھوڑی دیر بعد بچہ پھر سے خاموش ہو گیا۔ وہ بار بار ہی رونے لگتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ بچے ہوتے ہی ایسے ہیں، لیکن وہ بیچارہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ بچے کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہو کر رہ گیا تھا۔ اوپر سے یاد ماضی تو اسے پاگل کر رہی تھی۔ اب بھی اسے نیلم کی یاد آ رہی تھی۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا تھا جب اس نے خوشی کی خبر سنائی تھی۔ وہ آفس میں بیٹا کام کر رہا تھا کہ نیلم کی کال آئی کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ جلدی سے گھر آ جائے۔ یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گیا اور 5 منٹ کے اندر ہی آفس سے باہر نکل آیا اور تھوڑی دیر کے اندر ہی گھر پہنچ گیا۔ وہ گھر آیا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ مغرب کا وقت تھا، ملازمہ بھی کام کر کے جا چکی تھی۔ اسے اپنی محبت کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی، اس لیے تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ اس نے لائٹ آن کی تو دیکھا کہ وہ کمبل میں دبی پڑی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور فوراً سے آگے بڑھا۔ اس نے سر سے پیر تک کمبل لپٹا ہوا تھا۔ نیلم، میری جان، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے پیار بھرے لہجے میں اس کے چہرے سے کمبل اتارتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس نے اس کے چہرے پر سے کمبل اتارا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں اتنا زیادہ پریشان ہو رہا ہوں اور تم ہنس رہی ہو، اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو اسے لگا کہ وہ بیمار نہیں ہے کیونکہ اس کے ہاتھ بالکل بھی گرم نہیں تھے۔ نیلم یار، یہ کیا مذاق ہے؟ میں اتنی دور سے اتنی پریشانی میں آیا ہوں، یہ بھی کوئی پرینک ہوا؟ تم اب کوئی چھوٹی بچی نہیں رہی۔ وہ جوتے اتار کر بیڈ پر اس کے پاس پہنچ گیا۔ نیلم نے اس کی گود میں اپنا سر رکھ دیا تھا۔ ہاں تو طبیعت تو میری خراب ہے، اصل بات تو آپ نے سنی نہیں، آپ تو بس ویسے ہی مجھے سنوانے لگ گئے ہیں، اب میں بھی آپ کو نہیں بتا رہی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کی گود میں سر چھپا گئی۔ یار بتاؤ نا، کیا بات ہے؟ کیوں تم نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں بلایا ہے؟ یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ وہ ابھی اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ اچھا بتا دو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ بتا بھی دو، اب اور کتنا امتحان لوگی؟ جیسے ہی شاویز نے یہ کہا تو وہ اس کی گود سے سر اٹھا کر اٹھ بیٹھی۔ میں تو بس آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب آپ بابا کے ہلوانے کی تیاری کر لے، اب ہم 3 ہونے والے ہیں۔ جیسے ہی نیلم نے نظریں جھکا کر یہ کہا تو شاویز خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اسے دونوں کندھوں سے تھام رکھا تھا۔ اس کی انگلیوں کے پھور نیلم کو اپنے کندھوں پر محسوس ہو رہے تھے۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا یہ سچ ہے؟ وہ بار بار ایک ہی بات پوچھے جا رہا تھا۔ ہاں بابا، یہ سچ ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اتنی دور سے آپ کو ایسے تو نہیں بلوایا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ دیکھ لے، وہ پریگنینسی کٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی تو شاویز کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت ہی اسے کہتی تھی کہ بیٹا، ایک تو مجھے تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کا شوق ہے اور دوسرا خود کو دادی کے ہلوانے کا، جبکہ وہ دادی بننے والی تھی لیکن وہ یہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر نیلم اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ شاویز میری جان، آپ پھر سے پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ امی جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے، وہ وہاں سے بیٹھ کر بھی ہمیں دیکھ رہی ہوگی اور خوش ہو رہی ہوگی۔ نیلم شاویز کو اپنے گلے سے لگاتی ہوئی بولی تو وہ بھی اسے گلے سے لگا گیا۔ وہ دل سے خوش ہو رہا تھا۔ نیلم، تم نہیں جانتی تم نے مجھے زندگی کی کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ ان کی شادی کو محض 3.5 ماہ ہوئے تھے کہ اس نے اتنی بڑی خوشخبری سنا دی تھی، جسے سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔
جان، اچھا مجھے یہ بتائے کہ آپ کیا نام رکھیں گے؟ میرا تو دل چاہتا ہے کہ ہماری چاند سی بیٹی ہو اور اس کا نام میں نین تارا رکھوں۔ نیلم نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرانے لگا۔ میری جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اگر بیٹی ہوئی تو ہم نین تارا رکھیں گے، اور اگر بیٹا ہوا تو ہم اس کا نام احسن رکھیں گے۔ اور بیٹا ہو یا بیٹی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس میرے لیے یہ خوشی ہی کافی ہے کہ آپ مجھے بابا بنانے والی ہے۔ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ وہ تو اسے ایسی بات کر رہا تھا کہ جیسے یہ اولاد نیلم دے رہی ہو، حالانکہ اولاد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہاں، ماں باپ وسیلہ ضرور ہوتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب وہ باپ بننے والا ہے۔ اچھا میری جان، تو تم ایسے کرنا کہ کل تیار رہنا، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اس طرح تسلی بھی ہو جائے گی اور چیک اپ وغیرہ بھی ہو جائے گا۔ وہ ابھی سے ہی کیئرنگ ہسبینڈ بننے لگا تھا۔ کیئرنگ تو وہ پہلے بھی تھا، لیکن اب وہ اپنے بچے کی کیئر کرنا شروع کر رہا تھا، اور اگلی صبح بھی بڑی جلدی آ گئی۔ وہ آفس نہ گیا، اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت نیلم کے ساتھ گزارے گا۔ نیلم اسے کہہ رہی تھی کہ ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے، ابھی تو اتنے ماہ رہتے ہیں، آپ ابھی سے کیوں اپنے کام میں خلل ڈال رہے ہیں؟ آپ جائے کام پر، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن وہ کام پر نہ گیا، اور آخرکار دوپہر کو وہ ہسپتال آ گئے۔ ڈاکٹر نے اچھے سے چیک اپ کیا اور خوشی کی خبر کی تصدیق کر دی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا، اور ڈاکٹر کے سامنے ہی اپنی محبوبہ کو گلے سے لگا لیا۔ اس کی محبوبہ جو اب بیوی بن چکی تھی، اسے جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اسے اپنی محبت کے وہ دن اب تک نہیں بھولے تھے جب وہ اسے اسلام آباد میں ایک میٹنگ کے دوران ملی تھی، اور اب اس کی بیوی بھی بن چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بہت زیادہ ہدایات دی کہ پریگنینسی بہت ہی نازک ہے، آپ اپنی وائف کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو پھر مجھ سے شکایت مت کیجیے گا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے یہ کہا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ پہلے بھی سوچ چکا تھا کہ وہ نیلم کا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ پھر وہ دونوں ڈاکٹر کے کلینک سے باہر نکل آئے۔ وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ نیلم اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگی تاکہ اپنے لیے ایک گلاس پانی لے سکے، کیونکہ ملازمات چھٹی پر تھی، اس کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تو شاویز نے اسے روک دیا۔ بیگم صاحبہ، آپ کہاں چلے؟ ڈاکٹر کی باتیں نہیں سنی تھی کیا؟ آپ نے مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے، جو حکم ہو مجھے کہیے، میں ہوں نا، میں آپ کے سارے کام کر دوں گا۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی، اور پھر وہ تھوڑی دیر کے اندر ہی اس کے لیے پانی لے کر آ گیا اور گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے گلاس اس کے لبوں سے لگائے بیٹھا تھا۔ نیلم نے تھوڑا بہت پانی پیا اور پھر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ شاویز، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ مجھے کبھی چول تو نہیں دیں گے؟ نیلم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تو شاویز اسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ میری جان، یہ خیال آپ کو آیا بھی کیسے؟ شاویز مر تو سکتا ہے لیکن جانے شاویز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ میری جان ہو، وہ اسے ہر وقت ہی جانے شاویز کہتا تھا۔ اس کی بات سن کر نیلم کے سرخ و سفید چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کمرے میں پہنچ گئے۔ شاویز احسن کو گود میں لیے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی۔ ماضیوں سے بار بار وہ سب یاد دلا رہا تھا جسے وہ بہت پیچھے چھوڑ آیا، لیکن وہ اسے بھولے نہیں بھول رہا تھا۔ ساری باتیں اسے آج تک یاد تھی، وہ کیسے ان سب کو یاد نہ رکھتا۔ نیلم کو گئے ہوئے 5 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ بے وفا اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، یہاں تک کہ اسے اپنے بچے کا بھی خیال نہیں آیا تھا، اور شاویز نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی ساری زندگی اس معصوم بچے کے حوالے کر دے گا۔ آج کی رات بھی گزر گئی۔ صبح سویرے ہی بچے نے پھر سے رونا دھونا مچا لیا۔ ملازمہ آ چکی تھی اور بچے کو سنبھال بھی رہی تھی، لیکن بچہ اسے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا، اور شاویز ملازمہ پر غصہ کر رہا تھا کہ میں نے تمہیں یہاں پر کس لیے رکھا ہے؟ صاحب جی، میں اسے دودھ تو نہیں پلا سکتی، بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، اسی لیے ہی روئے جا رہا ہے۔ جیسے ہی ملازمہ نے یہ کہا تو شاویز بھی سوچ میں پڑ گیا۔ خالہ کی باتیں اسے پھر سے یاد آنے لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ خالہ کی باتوں میں دم تو ہے۔ اس نے سوچ لیا کہ آج وہ خالہ کے گھر ضرور چکر لگائے گا، دیکھے گا کہ کیا وہ اب بھی اپنی بات پر قائم ہے یا اب اس سے یہ بات نہیں کرتی۔ اور پھر آفس سے واپسی پر وہ خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ وہ بانجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔
زہ نصیب میری جان اتنے دنوں بعد، خالہ صدقے جائے۔ وہ اس کے ماتھے کا بوسہ لے کر اسے بہت زیادہ دعائیں دے رہی تھی۔ خالہ بس میں پاس سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ کے پاس بھی آ جاؤ، بتائے کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے آنا ہوا؟ ضرور کوئی بات ہوگی، ورنہ تم ایسے تو آنے والے نہیں۔ ساجدہ بیگم نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا تو وہ کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ خالہ آپ واقعی میں بہت زیادہ ذہین ہے، آپ کیسے سمجھ گئی کہ میں یہاں پر کوئی بات کرنے کے لیے آیا ہوں؟ وہ فوراً سے ہی یہ بات مان بیٹا کہ وہ واقعی میں یہاں پر کوئی بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ بیٹا میں کیسے نہ سمجھوں، جب سے تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر گئی ہے تم تب سے میرے گھر پر نہیں آئے، بلکہ جب میں تمہارے گھر پر آتی ہوں تو تم نظریں چرا لیتے ہو، تو پھر اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ تم یہاں پر آج کسی خاص مقصد سے آئے ہو۔ ساجدہ بیگم نے کہا تو وہ سیریس ہو گیا۔ جی خالہ، میں نے آپ کی بات پر غور کیا، مجھے لگ رہا ہے کہ اب ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے آپ کی بات مان لینی چاہیے۔ لیکن وہ یہ کہہ کر ایک مرتبہ پھر سے خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا؟ بیٹا یہ تو اچھی بات ہے، وہ بے وفا اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے تو تم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، تم اپنے بچے کے لیے ماں لاؤ اور اپنے لیے ایک باوفا عورت جو ساری زندگی تمہارا ساتھ دے۔ ساجدہ بیگم اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھا رہی تھی۔ لیکن خالہ وہ عورت کون ہوگی؟ آج کل وفا کس میں ہے؟ اگر کوئی اور بے وفا عورت مجھ سے ٹکر گئی تو شاید میں زندہ نہ رہ پاؤں، وہ ٹوٹے دل کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ نہیں میری جان، ایسی باتیں نہیں کرتے، تمہاری خالہ ہے نا، میں سب کچھ سنبھالوں گی، بس تم نے شادی کی حامی بھر لی تو آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ ساجدہ بیگم اسے تسلی دے رہی تھی، وہ چپ چاپ بیٹھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ حامی تو بھر چکا ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ اس کا دماغ پٹ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے نئے رشتے میں بندھے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی عورت اسے دھوکہ دے کر، اس کی محبت کا مذاق بنا کر، اس کے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر، اس کے بچے کو ممتا کا پیار دیے بغیر ہی چلی جائے۔ لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ ہاں کر بیٹھا تھا اور اب نہ کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ساجدہ بیگم نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہی اس کا دوسرا نکاح کروا دے گی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ احسن نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ ملازمہ بیچاری اسے سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ شاویز نے بچے کو اپنی گود میں لیا اور اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ بچے کو گود میں اٹھائے دوبارہ سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ یہ ہر روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ وہ آفس سے تھکا ہارا آتا تھا اور آ کر بچے کو سنبھالتا۔ یہ اس کے لیے مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب ایک اور عورت کو اپنی بیوی بنا کر لائے گا، لیکن اس کے ساتھ دل کا رشتہ کبھی بھی قائم نہیں کرے گا، اور اگر پھر وہ کبھی اسے چھوڑ کر گئی بھی صحیح تو اس کے دل کو تو تکلیف نہیں ہوگی۔ یہی سوچ کر ہی اس نے خالہ سے کہہ دیا تھا۔ وقت تو یوں ہی گزرتا گیا۔ 3 دن یوں ہی گزر گئے، لیکن ساجدہ بیگم نے ابھی تک اسے کوئی خبر نہیں دی تھی، اور پھر چوتھے دن ساجدہ بیگم مٹائی کا ڈبہ لے کر اس کے گھر پہنچ گئی تو وہ حیران رہ گیا۔ بیٹا منہ میٹھا کرو، میں تمہارا رشتہ پکا کرائی ہوں۔ جیسے ہی ساجدہ بیگم نے یہ کہا تو وہ حیران رہ گیا۔ مگر خالہ کس سے، اور اتنی جلدی کیسے؟ کون ہے وہ؟ وہ ایک ساتھ اتنے سارے سوال کر بیٹھا تھا۔ بیٹا بس تم چھوڑو، اب میں نے جس سے تمہارا رشتہ طے کیا ہے تم اسے اپنی زندگی میں شامل کر لو، تم بہت زیادہ خوش رہو گے۔ میں نے اپنے دیور کی چھوٹی بیٹی سے تمہارا رشتہ طے کیا ہے، تم بالکل بھی پریشان نہ ہونا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ سائقہ کو وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ وہ ایک مرتبہ اپنی خالہ کے گھر گیا تھا تو وہ وہاں پر آئی ہوئی تھی اور اپنی محبت کو دیکھ دیکھ کر عجیب عجیب سے اشارے بھی کر رہی تھی، اور وہ لڑکا بھی اسے اشارے کر رہا تھا جو اس کی خالہ کا ملازم تھا۔ لیکن اس بارے میں ساجدہ بیگم کچھ نہیں جانتی تھی۔ مگر خالہ سائقہ، وہ جیسے ہی بولا تو وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹا، میرے دیور اور دیورانی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ ہو چکا ہے اور بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے۔ سائقہ کی اتنی زیادہ عمر تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے جلد اپنے گھر کا کرنا چاہتے ہیں۔ تم بس نکاح کی تیاری کرو۔
میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ ہم جمعہ کے دن ان کے گھر آئیں گے۔ پرسوں جمعہ تھا اور آج وہ اسے یہ خبر دے رہی تھی۔ وہ انکار کرنا چاہتا تھا، وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہے، اور جو لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہو وہ کیسے اس کے ساتھ گھر بسا سکتی تھی؟ پہلے بھی نیلم اسے یہی دھوکہ دے کر گئی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، حالانکہ اس نے 15 مہینے اس کے ساتھ ہنسی خوشی محبت میں گزارے تھے، اور آخری وقت میں اسے یہ کہہ کر چلی گئی تھی وہ ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے کسی اور کے ساتھ تعلقات ہو۔ لیکن وہ کیا کرتا، اب وہ بھی خود غرض ہونے لگا تھا، اور پھر آخرکار جمعے کو وہ اپنی خالہ کے ساتھ ان کے دیور کے گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، ایک دو دوسرے مہمان بھی آئے ہوئے تھے، اور پھر تھوڑی دیر بعد سائقہ چہرے پر گھونگھٹ ڈالے وائٹ اور گولڈن کلر کے لہنگے میں ملبوس نیچے پہنچ گئے۔ ان کا نکاح سادگی سے ہوا۔ جیسے ہی سائقہ نے نکاح کی حامی بھری تو اسے ایسا لگا کہ جیسے اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ جانے اس نے گھر والوں کو منع کیا تھا یا نہیں، یا پھر اس پر زبردستی کی گئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور پھر وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر گھر پہنچ گیا۔ سائقہ کمرے میں بیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ اندر ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو سنبھال رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ 1-2 دن کے اندر ہی اس عورت پر اپنے بیٹے کی ذمہ داری سونپ دے گا، اور اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن قائم نہیں کرے گا۔ وہ بھی ان سب چیز میں دوبارہ نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس نے بس اپنے بچے کے لیے ایک ماں کا انتظام کرنا تھا، جو وہ اب کر چکا تھا، اور پھر بچے کو ملازمہ کے حوالے کر کے وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ اتنی حسین تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اس جتنی حسین لڑکی کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ پہلے وہ اپنے آپ پر جبر کر کے آیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرے گا، لیکن اب اس نے محسوس کیا کہ اس کے قدم اسی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر وہ بالکل اس کے قریب پہنچ گیا اور اس نے خود کو بیڈ پر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ ہر کام خود بہت ہی ہوتے جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کو اس کے چہرے کی طرف بڑھتا پایا۔ وہ اب اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے پر اپنے لمس چھوڑ رہا تھا، اور پھر اس نے اپنے لب اس کے ماتھے پر ٹھکائے تو وہ دور ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس شادی کو نہیں مانتی۔ جیسے ہی سائقہ نے یہ کہا تو وہ حیران رہ گیا کہ کیسی لڑکی ہے، پہلے نکاح کے وقت تو کچھ نہیں بولا اور اب اس کے منہ پر ایسی بات کر رہی ہے۔ وہ پہلے ہی غصے میں تھا۔ اسے نیلم یاد آنے لگی تھی، اس کی بے وفائی وہ آج تک نہیں بھولا تھا، اور اب اس کا بدلہ وہ اس معصوم لڑکی سے لینے لگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا اور اپنی باہوں میں سمو لیا۔ میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اور تم مانو یا نہ مانو تم میری بیوی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اسے یہ بھی سنوا دیا کہ وہ اسے اپنا حق وصول کر کے رہے گا۔ سائقہ اسے روکتی رہ گئی، لیکن اس نے اس کی ایک نہ سنی، اور جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ سائقہ بستر پر موجود نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ باتھ روم کی طرف گئی تو باتھ روم کا دروازہ بند دیکھ کر اسے کچھ سکون آ گیا۔ وہ باتھ روم کے اندر ہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکل آئی۔ پنک کلر کے شلوار قمیض میں دوپٹے کے بغیر وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ لمبے بال کمر کو چھو رہے تھے جو گیلے بھی تھے۔ وہ فوراً سے اٹھا اور اس کے گیلے بالوں کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہ بہت زیادہ الجھن محسوس کر رہی تھی، اور پھر فوراً اپنے بال چڑھوا کر دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، تمیز نہیں ہے آپ کو؟ وہ ایک دم غصے میں دھاڑی تھی۔ تمیز والی کیا بات ہے اس میں؟ تم بیوی ہو میری، میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ رات کو کیا تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہوا؟ وہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ اس کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ اپنی محبت کو نہیں بھلا پائی تھی۔ گھر والوں نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ وہ ایک نوکر سے اس کی شادی کیسے کروا سکتے تھے؟ اس نے اپنی ماں سے کہا بھی تھا کہ وہ خودکشی کر لے گی، لیکن اس کی ماں نے کہا تھا کہ جو کرنا ہے کر لو، میں نوکر سے تمہاری شادی بالکل بھی نہیں کرواؤں گی۔ اور جب اتنا اچھا رشتہ آیا تو اس کے ماں باپ نے اس پر زبردستی کی اور اسے بیاہ کر یہاں بیچ دیا۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی محبت کے بارے میں جانتا ہے۔ اس نے بس 1-2 مرتبہ ہی دیکھا تھا کہ وہ اس کی خالہ کے نوکر کو اشارے کر رہی تھی، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ تو ضرور چل رہا ہے۔ وہ ہادی کو کسی بھی صورت نہیں بھول سکتی تھی، لیکن اب سوچ رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ یہ مرد اسے اپنے بیٹے کی وجہ سے ہی شادی کر رہا ہے، جیسے اس کا بیٹا تھوڑا بہت بڑا ہوگا تو وہ اسے طلاق لے کر آ جائے گا۔ ہادی کے ساتھ بھی اس کی یہی کمنٹمنٹ ہوئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے مانا تھا، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ یہ آدمی تو اس کی جان نہیں چھوڑنے والا۔ پھر وہ دونوں نیچے ناشتے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے ناشتہ کیا۔ اسی وقت ہی ملازمہ احسن کو لے آئی تو شاویز نے کہہ دیا کہ اسے اس کی ماں کی گود میں دے دو، تو سائقہ عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن بچے کو تام لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسی کام کے لیے ہی لائی گئی ہے، لیکن دوسرا کام بھی اس کے ساتھ ہو چکا تھا جو وہ سمجھ رہی تھی کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو اپنی چچی سے یہی سن رکھا تھا کہ ان کا بھانجا صرف اپنے بیٹے کے لیے ہی دوسری بیوی لانا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی اور کہانی کھل گئی تھی۔ وہ بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی، لیکن وہ خاموش ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اسے لے کر کمرے میں آ گئی تو تھوڑی دیر بعد وہ بھی وہیں پر آ گیا۔ بچہ ابھی تک چپ نہیں ہوا تھا، وہ اسے نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ شاویز کو بھی عجیب لگ رہا تھا کہ اس نے دوسری شادی بھی کر لی، لیکن اب بھی اس کا بیٹا رو رہا ہے۔ اسے دودھ پلاؤ تم، ملازمہ نے کہا تھا کہ یہ ماں کا دودھ پیے گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ بیچارہ ایسے ہی بول بیٹھا تھا۔ اسے یہ عقل نہیں رہی تھی کہ وہ ابھی دودھ پلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر سائقہ کو بڑا غصہ آیا کہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی ایسی بے وقوفانہ بات کر رہا ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ غصہ کرنے کی بجائے اسے آرام سے سمجھایا جائے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اسے سب کچھ سچ سچ بتا دے گی کہ وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے۔ شاویز نے احسن کو سائقہ کی گود سے لیا اور پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اسے چپ کرانے لگا تھا، لیکن وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر شاویز نے ملازمہ کو آواز دی تو وہ اسے وہاں سے لے کر چلی گئی۔ اب وہ دونوں کمرے میں اکیلے رہ گئے تھے۔ وہ باہر نکلنے لگی تو شاویز نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا اور پھر بیڈ پر گرا لیا تو وہ بے انتہا غصے میں آ گئی۔ رات والی کہانی اسے اب تک نہیں بھولی تھی، اور وہ سمجھ گئی تھی کہ اب دوبارہ سے وہی سب کچھ شروع کرنا چاہ رہا ہے۔ میری دھڑکنیں مسل دے میں تو ابھی معصوم بچی ہوں۔ چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جب چاہے مجھے درد دے اور جب چاہے استعمال کرے۔ آپ کا بچہ بھی چھوٹا ہے، میں صرف اس کے لیے یہاں آئی ہوں۔ فیڈ کروانے والا کام میں نہیں کر سکتی، آپ ڈبے کا دودھ ہی استعمال کروائے، میں احسن کو سنبھال لوں گی۔ وہ کسی بپری ہوئی شیرنی کی طرح چلائی تھی۔ وہ سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ بیٹھی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں یہاں پر تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے نہیں آئی۔ اس کے منہ سے یہ سب سن کر شاویز کو بھی بے انتہا غصہ آیا۔ بھول جاؤ اپنے عاشق کو، وہ غریب ہے اور میں امیر۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر سائقہ حیران ہو گئی کہ آخر وہ اس کے بارے میں کیسے جانتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے یہ خیال آیا کہ وہ اپنی خالہ کے گھر آتا رہتا ہے تو وہ سمجھ گئی کہ شاید اسے کہیں سے پتہ چل گیا ہوگا۔ اور مسٹر، میں ہادی کو نہیں بھول سکتی، وہ میری محبت ہے۔ ہم نے راتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا ہے اور ہم نے ایک دوسرے سے وعدے کیے ہیں کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ اب بھی اگر آپ مجھے طلاق دیں تو وہ مجھے حاصل کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے، اس نے غرور کے ساتھ کہا تھا، کیونکہ ہادی نے اسے یہی کہا تھا کہ وہ جب بھی اس کے پاس آئے گی، چاہے 1 سال بعد یا 2 سال بعد، وہ اسے کھلے دل کے ساتھ قبول کر لے گا۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر شاویز کو بڑا غصہ آیا، لیکن یہ بات اسے کچھ ہضم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کسی محبت کرنے والے کو یہ بالکل بھی منظور نہیں ہوتا کہ پہلے اس کی محبت کو کوئی اور استعمال کر لے اور پھر جھوٹا کر کے اس کے حوالے کر دے۔ وہ سمجھ گیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، لیکن اس نے اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہا اور ایک مرتبہ پھر سے اسے اپنا حق وصول کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا، اور پھر گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ وہ سارا دن گھر پر اکیلی رہی۔ وہ بے انتہا غصے میں تھی۔ اس نے ہادی سے بھی فون پر بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ بہت جلد یہاں سے اپنی جان چھڑوا لے گی، اس آدمی کو اتنا ذلیل اور زچ کر دے گی کہ وہ خود ہی اسے چھوڑ دے گا۔ وہ پلاننگز تو بنا بیٹھی تھی، نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے،
جب وہ شام کو گھر واپس آیا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھی اور احسن ملازمہ کے پاس تھا۔ وہ احسن کو لے کر اوپر پہنچ گیا۔ وہ موبائل پر کسی سے باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ مجھے پتا ہے تم ہادی سے بات کر رہی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ جو اب میں تمہیں دکھانے والا ہوں اس کے بعد تمہیں اس سے بات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ ایک دم سے موبائل ایک طرف رکھ کر غصے سے صوفے پر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شاویز نے احسن کو ایک طرف لٹایا اور اپنا موبائل نکال کر اس پر وہ وائس میسج چلا دیے جو ہادی اپنے دوستوں کو بیچتا رہا تھا۔ ہاں یار، ایک کبوتری پنس تو گئی ہے لیکن ابھی تک وہ میرے ہاتھ نہیں آئی۔ اس کی شادی ہو گئی ہے، کہہ رہی ہے کہ بہت جلد ہی اپنے شوہر سے طلاق لے کر آ جائے گی۔ میں تو بس اس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ کب وہ اپنا سارا مال اور متاع لے کر میرے پاس آئے گی اور میری زندگی سنور جائے گی۔ تم لوگوں کو تو پتا ہے میں کون سا ایک عورت کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہوں۔ جیسے ہی ہادی کی آواز شاویز کے موبائل کے اسپیکر پر ابھری تو سائقہ کو ایک چکر سا آیا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ چکرا کر زمین پر گر گئی تھی۔ وہ اس بات کو نہیں مان سکتی تھی۔ ہادی نے اس سے محبت کے دعوے کیے تھے اور راتوں کو وقت بھی گزارا تھا، بھلے ہی فزیکل ریلیشن قائم نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب تھے اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا گیا اور پھر جیسے ہی اس پر پانی چھڑکا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں شاویز کو اپنے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کس سے گلے لگائے ہوئے ہے۔ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ اس کی محبت نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بھی محبت میں ایسے ہی دھوکہ کھایا ہے۔ نیلم مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ بھی محبت کے دعوے کرتی تھی جیسے ہادی نے تم سے محبت کے دعوے کیے ہیں، مگر یہ سب جھوٹ تھا، وہ تمہیں دھوکہ دے رہا تھا۔ میں نے آج ہی اس کا واٹس ایپ ہیک کروایا ہے۔ اگر تمہیں اس بات پر یقین نہیں آتا تو میرے پاس اور بھی بہت زیادہ ثبوت ہے۔ اس نے اپنا موبائل اس کے سامنے رکھ دیا جس میں چیٹس کی بھرمار تھی۔ وہ ایک نہیں بلکہ 3-4 لڑکیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا اور سب سے علیحدہ پیسے وصول کر رہا تھا۔ وہ سائقہ سے بھی کتنے پیسے وصول کر چکا تھا صرف وہی جانتی تھی۔ وہ اس کے کاندھے پر سر رکھ کے روئے جا رہی تھی اور شاویز اسے اپنی محبت کی داستان سنا رہا تھا کہ کیسے اس نے نیلم کو اپنی زندگی میں شامل کیا اور پھر وہ کسی اور کے لیے اسے دھوکہ دے کر چلی گئی۔ وہ ایک دھوکے باز عورت تھی جو دولت کی بھوکی تھی، اور جب اسے شاویز سے زیادہ دولت مند ملا تو پھر وہ اس کے ساتھ اڑ گئی اور اپنے معصوم بچے کو بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ سائقہ، مجھے نہیں پتا تم مجھے قبول کرو گی بھی یا نہیں، لیکن میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہوں اور میں تمہیں دل سے قبول کرتا ہوں۔ میں تمہیں بھی ایک موقع ضرور دوں گا۔ تم نے بھی میری طرح محبت میں دھوکہ کھایا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان دھوکے بازوں کو بھلا کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ وہ کہہ رہا تھا اور وہ سن رہی تھی لیکن مان نہیں سکتی تھی۔ اب بھی ہادی اس کے دل سے نہیں اترا تھا، حالانکہ وہ اس کے وائس میسج اپنے کانوں سے سن چکی تھی۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے اور وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے، لیکن تیسرے دن وہ خود ہی اس کے پاس آ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا اور آ کر اس کے کاندھے پر سر ٹکا گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو شاویز نے اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ بس سائقہ، اب ہم ان بے وفاؤں کے لیے آنسو نہیں بہائیں گے۔ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ ہمارا بدلہ اللہ تعالیٰ ان سے لیں گے۔ اب ہم اپنی زندگی کو ان کے لیے برباد نہیں کریں گے۔ وہ دفع ہو گئے ہماری زندگیوں سے، ہم کیوں ان کے لیے آنسو بہائے؟ وہ اب مضبوط ہو چکا تھا۔ جب سے اسے سائقہ ملی تھی تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نیلم ایک جھوٹی عورت تھی جو پیسے کی وجہ سے اس کے قریب آئی تھی، لیکن اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سائقہ ایک سچی لڑکی ہے جس نے سچے دل سے محبت کی تھی، اور اب وہ اپنی محبت کو کھو بیٹھی تھی۔ اور ٹوٹے دل کے ساتھ انسان اس انسان سے محبت کرنے لگتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہوتا ہے۔ سائقہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی کیونکہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، اور آخرکار ان دونوں کے دل مل گئے۔ ان کی شادی کو پورا 1 ماہ ہو چکا تھا۔ یار سائقہ، کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کمرے میں بیٹھا اسے آوازیں دیے جا رہا تھا۔ وہ بالکل تیار بیٹھا تھا۔
اور وہ ڈریسنگ روم میں تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ جب وہ ریڈ کلر کی ساڑی میں باہر نکلی تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یار یہ ظلم نہیں چلے گا، تم اتنی حسین لگ رہی ہو کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ اب میں تمہیں پارٹی میں لے چلوں، ہم اپنی پارٹی یہیں پر ہی منا لیتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو سائقہ ہنسنے لگی۔ نہیں نہیں، میں نے اتنی محنت سے تیاری کی ہے، پارٹی میں تو ہم چلیں گے، گھر والی پارٹی بعد میں آ کر منا لیں گے۔ اس نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا تو وہ کہکہا لگا کر ہنسنے لگا۔ میرے ساتھ رہ کر تم بھی بڑی بدتمیز ہو گئی ہو۔ وہ اسے چھیڑنے لگا تھا۔ واقعی میں وہ اس کے ساتھ رہتے رہتے اب بہت شرارتی ہو گئی تھی۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سیڑھیوں سے اتر کر نیچے جانے لگے۔ احسن ملازمہ کے پاس تھا، وہ اب سائقہ سے بھی بہت زیادہ اٹیچ ہو چکا تھا، لیکن وہ اسے باہر نہیں لے جاتے تھے۔ وہ اپنی زندگی کو کھل کر انجوائے کر رہے تھے۔ وہ اپنی دھوکے باز محبتوں کو بھلا چکے تھے اور اب اپنی سچی محبت کو دل سے نبھا رہے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔